ہم نے تمہارے اوپر بالکل کھول کر واضح کر دیا. یہ قرآن جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اس میں کیا ہے؟ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، ہم نے تمہارے ساتھ نبی کے آنے کا، رسول کے آنے کا وعدہ کیا ہوا ہے، تو ہر شخص اس کا جوڑا ہے. سچے کے آنے سے پہلے کذاب بھی آئے گا، لہذا جان لو تم میں کوئی بھی آ کر یہ اعلان کرے، یہ دعویٰ کرے کہ میں وہی مسیح ہوں، میں مسیح موعود ہوں، میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، تو دیکھنا کہ جس طرح یہ آیا ہے کیا اسی طرح اس سے پہلے رسول آئے؟ اگر تو وہ گزشتہ رسولوں کے ساتھ میچ ہو، ان کے ساتھ موازنہ کرنے سے، ان کے ساتھ کمپیئر کرنے سے ان کے جیسا نظر آئے تو ہی سچا ہوگا، ورنہ وہ سچا نہیں بلکہ کذاب ہوگا. اور جان لو یہ قرآن جو ہے، اس میں ہم نے تمہیں بتا دیا ہے کہ پہلے رسول کیسے آئے تھے. نوح کی نسل سے تم میں آنے والے مسیح کا ذکر ہے، رسول کا ذکر ہے. ہود کی نسل سے اس قرآن میں تم میں آنے والے مسیح کا، رسول کا ذکر ہے. صالح کی نسل سے تم میں آنے والے مسیح کا، صالح کی نسل سے اس قرآن میں ذکر ہے. اسی طرح شعیب کی نسل سے، لوط کی نسل سے، ابراہیم کی نسل سے، موسیٰ کی نسل سے، عیسیٰ ابن مریم کی نسل سے تم میں آنے والے مسیح کا ذکر ہے. اور جب بھی تم میں کوئی آ کر یہ دعویٰ کرے تو اس کا موازنہ ان رسولوں کے ساتھ کرنا. اگر اس میں تمہیں نوح بھی نظر آئے، ہود بھی نظر آئے، صالح بھی نظر آئے، شعیب بھی نظر آئے، لوط بھی نظر آئے، ابراہیم بھی نظر آئے، موسیٰ بھی نظر آئے، عیسیٰ ابن مریم بھی نظر آئے، تو ہی وہ سچا ہوگا. کیونکہ ہم نے اس قرآن میں تم میں آنے والے رسول کا ہر پہلو سے ذکر کیا ہے. گزشتہ رسولوں کی نسلوں سے ہم نے اس قرآن میں تم میں آنے والے رسول، تم میں آنے والے مسیح کا ایک پہلو سے نوح کی نسل سے ذکر کیا ہے، دوسرے پہلو سے ہود کی نسل سے ذکر کیا ہے، تیسرے پہلو سے صالح کی نسل سے ذکر کیا ہے، چوتھے پہلو سے شعیب کی نسل سے ذکر کیا ہے، پانچویں پہلو سے لوط کی نسل سے ذکر کیا ہے، چھٹے پہلو سے موسیٰ کی نسل سے ذکر کیا ہے، ساتویں پہلو سے عیسیٰ ابن مریم کی نسل سے ذکر کیا ہے، یا ابراہیم کی نسل سے ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ذرا میدان میں آؤ، ثابت کرو کہ مرزا غلام قادیانی کس اینگل سے، کس زاویے سے نوح کی نسل ثابت ہوتا ہے. آؤ ذرا میدان میں. نوح نے تھے آ کر عذاب عظیم سے متنبہ کیا تھا. نوح کے ساتھ تو چند تھے اس کی دعوت کو ماننے والے. نہ صرف رب العالمین نے جس نے بھیجا تھا اس نے نوح اور اس کی ماننے والوں کو بچایا، بلکہ اس کا کفر و کذب کرنے والوں کو، استہزاء کرنے والوں کو نوح اور اس کی ماننے والوں کی آنکھوں کے سامنے نشان عبرت بنایا، ہلاک کیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور نوح اور اس کی ماننے والوں کو زمین کا وارث بنا دیا، زمین کا مالک بنا دیا. بالکل عین اسی طرح ہود کے وقت ہوا، عین اسی طرح صالح کے وقت ہوا. ہود اور صالح کو کس چیز کا سامنا کرنا پڑا؟ مثال کو صالح کو لے لو. صالح نے آ کر عذاب عظیم القاریہ یعنی ایٹمی جنگ سے متنبہ کیا. صالح نے آ کر ایٹمی جنگ سے متنبہ کیا، ایک ایسے عذاب سے متنبہ کیا کہ جس میں پہاڑ بھی روئی کی طرح اڑے، ایسے دھماکے ہوئے. تو جن کی طرف صالح کو بھیجا گیا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اے صالح، کہاں گیا تیرا وہ عذاب؟ کہاں گیا؟ آیا نہیں. تو کیا پھر صالح کی موجودگی میں وہ عذاب آیا یا نہ آیا؟ ہود کی موجودگی میں وہ عذاب آیا یا نہ آیا؟ ہود کی موجودگی میں بھی وہ عذاب آیا اور صالح کی موجودگی میں بھی وہ عذاب آیا. اور نہ صرف وہ عذاب آیا بلکہ ہود کو اور اس کی ماننے والوں کو بھی بچایا گیا اور بعد میں زمین کا وارث بنایا گیا، ان کے دشمنوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر. بلکہ بالکل ایسا ہی صالح اور
اس کی دعوت کو ماننے والوں کے ساتھ بھی کیا گیا. ان کو بھی نہ صرف بچایا گیا اور کفر و کذب کرنے والوں کو نشان عبرت بنایا گیا، بلکہ صالح اس کے ماننے والوں کو زمین کا وارث بنایا گیا. یہی شعیب کے وقت ہوا، یہی لوط کے وقت ہوا، یہی موسیٰ کے وقت ہوا. تو کیا مرزا غلام قادیانی نوح کی مثل ثابت ہوتا ہے، ہود کی مثل ثابت ہوتا ہے، صالح کی مثل ثابت ہوتا ہے، شعیب کی مثل ثابت ہوتا ہے، موسیٰ کی مثل ثابت ہوتا ہے؟ چلو یہ تو چھوڑو، کیا ابراہیم کی مثل ثابت ہوتا ہے؟ ابراہیم نے آ کر کیا کیا تھا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے، رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں ابراہیم کی مثل سے تم میں آنے والے مسیح کا ذکر کیا ہے. اس قرآن میں ابراہیم کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ابراہیم تو گزر چکا ہے، ہمیں تمہیں اس کی کہانی سنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی شوق نہیں تھا. ہم نے اس قرآن میں ابراہیم کی مثل سے تم میں آنے والے مسیح کا ذکر کیا ہے. تم میں آنے والے مسیح کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ ابراہیم کے جیسا ہوگا. اگر ایک طرف ابراہیم کو رکھو گے، دوسری طرف تم جو تمہارے اندر آنے والی وہ شخصیت ہے اس کو رکھو گے، تو لگیں گے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ابراہیم خود آ گیا ہے. کیسے؟ ذرا غور کرو ابراہیم کے بارے میں ہم نے تمہیں کیا بتایا ہے. ابراہیم جب پیدا ہوا، پلا بڑا، وہ تب تک اس دین پر رہا جس دین پر اس نے اپنے آبا و اجداد کو پایا، اپنے بڑوں کو پایا. لیکن پھر کیا ہوا؟ جب ابراہیم باشعور ہو گیا تو کیا وہ اسی دین پر قائم رہا؟ نہیں، بلکہ اس نے آبا و اجداد کے دین کے اوپر کلہاڑے چلائے. اس نے اس وقت کے جو خدا تھے، جو اس وقت کے تقاضے کے مطابق لوگوں کے اپنے ہی ہاتھوں سے تراشیدہ بت تھے، جو ان کے خدا تھے، اس وقت کے خداؤں کے اوپر کلہاڑے چلائے تھے. پورے کا پورا معاشرہ، تمام کے تمام فرقے ایک طرف، دوسری طرف ابراہیم ایک طرف تھا اکیلا. ٹھیک ہے؟ تو کیا تم میں آنے والا جس کو تم مسیح مان رہے ہو اس میں ابراہیم نظر آتا ہے؟ نہیں. کس اینگل سے مرزا غلام قادیانی تمہیں ابراہیم نظر آتا ہے؟ کس اینگل سے، کس زاویے سے؟ ذرا بتاؤ. اس نے کون سے بت توڑے؟ اور وہ تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر چل رہا تھا، اسی کے اوپر اس کی موت ہوئی. ہاں البتہ آج اگر غور کرو تو ہر پہلو سے یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ ہمارا بھیجا ہوا ثابت ہوگا. یہ نوح کی مثل بھی ثابت ہوگا، یہ ہود کی مثل بھی ثابت ہوگا، یہ صالح کی مثل بھی ثابت ہوگا، شعیب کی مثل بھی ثابت ہوگا، لوط کی، ابراہیم کی، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم کی بھی. ٹھیک ہے نا؟ جیسے اس وقت ابراہیم نے اس وقت جو دین تھا، جو کچھ لوگ کر رہے تھے دین کے نام پر، ان سب کے سب کو بت ثابت کیا تھا اور ان کے اوپر کلہاڑے چلائے تھے. اکیلا ایک طرف کھڑا تھا، باقی سب اس کے دشمن. این اسی طرح کیا آج احمد عیسیٰ کھڑا نہیں ہے؟ سیم وہی کردار، بالکل وہی. تو تم مرزا غلام قادیانی کو، کذاب کو، ذرا ابراہیم کی مثل ثابت تو کرو، ابراہیم کی فوٹو کاپی ثابت تو کرو. کیسے کرو گے؟ پھر بھی تم اگر مرزا غلام قادیانی کو سچا کہتے ہو تو تم ابراہیم کے اوپر بہت بڑا بہتان باندھتے ہو. تم کہتے ہو کہ ابراہیم بھی ایسا ہی تھا، ابراہیم بھی ایسا ہی تھا. پھر ایک اور پہلو سے ہم تمہارے سامنے واضح کرتے ہیں. موسیٰ کی مثل سے کہا کہ اس قرآن میں یہ ہم نے موسیٰ کا ذکر نہیں کیا، اور موسیٰ تو گزر چکا، ہمیں اس کی کہانی سنانے کا تمہیں کوئی شوق نہیں. اگر اس قرآن میں ہم موسیٰ کا ذکر کر رہے ہیں تو اس لیے تاکہ تم میں جو ہم نے رسول بھیجنا ہے، مسیح بھیجنا ہے، اس کو پہچان سکو. وہ موسیٰ کی مثل ہوگا. تو موسیٰ نے کیا کیا تھا؟ موسیٰ جس قوم میں بھیجا گیا تھا وہ قوم تھی بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کہاں موجود تھے؟
مصر میں بنی اسرائیل کے اوپر کون حکومت کر رہے تھے؟ ایک دوسری قوم، کون؟ آل فرعون حکومت کر رہے تھے۔ موسیٰ کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا اس قوم کے اوپر کوئی دوسرے لوگ، دوسری طاقت حکومت کر رہی تھی، تو موسیٰ نے آ کر اس حکومت کے تلوے نہیں چاٹے، ٹھیک ہے؟ آل فرعون وہ جو حکومت تھی، جس حکومت کے زیر سایہ بنی اسرائیل زندگی گزار رہے تھے ذلت کی، موسیٰ نے آ کر اپنی قوم کے لیے اس حکومت سے بھیکیں نہیں مانگی تھیں، ان سے چندے نہیں مانگے تھے، ان کو اپنے لیے رحمت نہیں کہا تھا۔ موسیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اگر ان سے ٹکر دوں گا تو یہ بہت طاقتور ہیں، یہ حکومت بڑی طاقتور ہے، یہ ہمیں کچل دے گی، نہیں۔ موسیٰ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس حکومت کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا۔ اور مرزا غلام قادیانی نے کیا کیا؟ مرزا غلام قادیانی نے اپنی روحانی خزائن کے اندر بارہا اس بات کا اقرار کیا ہے کہ وہ گورنمنٹ آف برطانیہ، برٹش گورنمنٹ کا خود کاشتہ پودا تھا، پپٹ تھا۔ 19 سال تک وہ اپنے قلم سے حکومت برطانیہ کی خدمت کرتا رہا، وہ ملکہ برطانیہ کی چاٹتا رہا، تلوے چاٹتا رہا۔ وہ اپنی روحانی خزائن کے اندر جو اس وقت اعلیٰ عہدوں پر موجود تھے، اس حکومت کے عہدیداران، ان کی تعریفوں کے پل باندھتا رہا، لوگوں کو اس حکومت کی اطاعت و فرما برداری کرنے پر مجبور کرتا رہا۔ اور تمہیں کس زاویے سے مرزا غلام قادیانی موسیٰ کی مثل نظر آتا ہے؟ اور گدھے کے بچوں، تمہیں گٹر کے کیڑے نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے؟ تمہیں اتنی سینس نہیں؟ ہم نے اس قرآن میں موسیٰ کی مثل سے تم میں آنے والے مسیح کا ذکر کیا ہے تاکہ تم اس کو پہچان سکو اور جان لو ہر شے سے اس کا جوڑا بھی خلق کیا ہے، سچا ہے تو جھوٹا بھی ہے۔ جھوٹا اس کی 180 ڈگری الٹ ضد ہوگا، جیسے دن کی ضد رات ہوتی ہے۔ سچا جب آئے گا تو وہ اس حکومت سے بھیک نہیں مانگے گا، اس حکومت کے تلوے نہیں چاٹے گا، وہ اس حکومت کے مقابلے پر کھڑا ہوگا۔ تو مرزا غلام قادیانی نے کیا کیا؟ ایک طرف موسیٰ کو رکھو، دوسری طرف مرزا غلام قادیانی کذاب کو رکھو، الخنزیر کو رکھو، تو تمہیں کیا نظر آئے گا؟ موسیٰ اگر آسمان ہے تو مرزا غلام قادیانی زمین کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، گٹروں میں سے ایک گٹر ہے، ٹھیک ہے؟ مرزا غلام قادیانی موسیٰ کی ضد ثابت ہوتا ہے۔ اور رب کیا کہہ رہا ہے؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم میں آنے والا مسیح ایک زاویے سے موسیٰ کی مثل ہوگا، موسیٰ کی مثل، حکومتوں کے تلوے نہیں چاٹے گا، حکومتوں کے تلوے نہیں چاٹے گا، ٹھیک ہے؟ آگے آئندہ جو آنے والی اقساط ہیں، جب ان میں ہم مرزا غلام قادیانی کی کتابوں سے ہی اس کی حقیقت چاک کریں گے تو ہم تمہارے سامنے رکھیں گے کہ مرزا غلام قادیانی نے کتنی چاپلوسی کی برطانوی حکومت کی، برٹش حکومت کی، کتنی چاپلوسی، کیا کیا چاٹتا رہا ان کا ملکہ برطانیہ، کیا کیا چاٹتا رہا۔ ایک کتا تھا ملکہ برطانیہ کا، کتا۔ میں کہتا ہوں کتے جو ہیں ان کو بھی حسرت ہوتی تھی کہ وفاداری میں یہ بھی ہم پر نمبر لے گیا ہے، ان کو بھی اپنے کتا ہونے پر شک ہونا شروع ہو گیا کہ کتے ہم ہیں یا یہ قادیانی۔ اتنا وفادار تھا برٹش حکومت کا ملکہ برطانیہ کا۔ ایک طرف موسیٰ تھا، جس قوم کی طرف بھیجا گیا اس قوم کے اوپر ایک غیر قوم حکمرانی کر رہی تھی، دوسری طرف مرزا غلام قادیانی موسیٰ ہونے کا دعوے دار، موسیٰ کی مثل یعنی مسیح ہونے کا دعوے دار، رب کا بھیجا ہوا ہونے کا دعوے دار تھا۔
اور جس قوم کی طرف آنے کا دعوے دار تھا، بھیجا جانے کا دعوے دار تھا، اس قوم پر بھی ایک غیر قوم حکمرانی کر رہی تھی۔ موسیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ اس حکومت سے الگ ہو جاؤ، اس حکومت کے تلوے نہ چاٹو۔ اسرائیلیوں کو کہا، اے اسرائیلیوں، یہ جو آل فرعون ہیں ان کی غلامی ترک کر دو، عہدوں سے استعفے دے دو، اس حکومت کی چاپلوسی ختم کر دو۔ یوں جب موسیٰ نے حق کھول کر واضح کیا تو اس حکومت کے اندر جو سائنسدان تھے، جو پڑھا لکھا طبقہ تھا، جو شعور رکھنے والے تھے، جو اعلیٰ عہدوں پر تھے، بنی اسرائیل میں سے جن کو واقعتاً نظر آیا کہ یہ حق ہے، تو انہوں نے استعفے دے دیے، اس حکومت کو، اس کی حکومت کی غلامی ترک کر دی اور موسیٰ کے ساتھ جا ملے۔ اور دوسری طرف مرزا غلام قادیانی ہے، وہ آ کر کہتا ہے، اے لوگو، اے میری قوم کے لوگو، یہ جو برطانوی حکومت ہے، یہ تمہارے اوپر الہی فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، تم اس میں عہدے حاصل کرو، اس حکومت کی چاپلوسی کرو، اس کا آگا پیچھا سب چاٹو، یہ کرو۔ اور ان کو یہ موسیٰ کی مثل نظر آ رہا ہے۔ موسیٰ اس حکومت کے خلاف کھڑا ہو گیا، اور کیسی حکومت تھی؟ ذرا موازنہ کرو، ایک طرف آل فرعون کو رکھو، ایسی حکومت جس حکومت کا سربراہ، جس اقتدار کا سربراہ یہ کہہ رہا ہے، آنا ربکم الاعلی، میں زمین پر، اے لوگو تم میں جو رب ہیں ان میں سب سے اوپر والا رب ہوں، زمین والوں میں سے کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ اس نے رب سے بھی مقابلہ کیا، اتنا طاقتور تھا، رب کے مقابلے پر بھی کھڑا ہو گیا، اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اتنی پاورفل حکومت، اتنی مضبوط حکومت، اتنی طاقتور حکومت، اس حکومت کا اتنا طاقتور سربراہ جو موسیٰ کے رب کے خلاف جنگ کے لیے کھڑا ہو گیا، اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ کتنا طاقتور ہوگا؟ موسیٰ اس سے ڈرا تھا۔ موسیٰ نے بنی اسرائیل آ کر یہ کہا تھا، اے بنی اسرائیل، یہ بڑی طاقتور حکومت ہے، ان سے ہم لڑ نہیں سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی چاپلوسی کرو، اس کی ماتحتی میں ہی زندگی گزارو، کتے بن کر رہو۔ کیا موسیٰ نے یہ کہا تھا؟ حالانکہ یہ تو موسیٰ کو کہنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ وہ جو رب کے ساتھ ٹکر لینے کے دعوے کر رہے ہیں، رب کے مقابلے پر، رب العالمین کے مقابلے پر کھڑا ہو رہا ہے، اس سے طاقتور کوئی ہو سکتا ہے زمین میں؟ نہیں۔ اس کے باوجود موسیٰ جو رب کی طرف سے آنے کا دعوے دار تھا، اس کے مقابلے پر کھڑا ہو گیا۔ اور دوسری طرف مرزا غلام قادیانی کذاب، اس کے سامنے کون سی حکومت تھی؟ برٹش حکومت۔ کون سی حکومت؟ جو چند سکھ، ہندو، مسلمان جو اس کے خلاف لڑ رہے تھے، ان سے تھر تھر کانپ رہی تھی، ان سے کانپ رہی تھی، اتنی مضبوط حکومت تھی۔ ٹھیک ہے، انتہائی کمزور حکومت، اور کہہ رہے کہ اے لوگو تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس حکومت کا، لہذا اس کو چاٹو، اس کے تلوے چاٹو، اس کے مطیع فرما بردار بن رہو۔ اور کہہ رہے کہ یہ رب کا حکم ہے، یہ اللہ میاں کا حکم ہے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ تو ذرا بتاؤ تمہیں کس اینگل سے، کس زاویے سے مرزا غلام قادیانی موسیٰ کی مثل نظر آتا ہے؟ ذرا یہ تو بتاؤ، او ہمیں بھی بتاؤ، ذرا میدان میں آؤ، اپنے اس پپٹ کو، یہ جو تمہارا خلیفہ ہے، کارٹون، اس کو لاؤ سامنے، ہمیں بھی تو بتاؤ نا، بتاؤ ہمیں، اگر تم سچے ہو تو ہمیں بتاؤ۔ یا تو موسیٰ سچا تھا یا پھر مرزا غلام قادیانی سچا تھا۔ اگر مرزا غلام قادیانی سچا تھا تو پھر موسیٰ سچا نہیں تھا۔ کیوں؟ دونوں کا کوئی میل نہیں ہو پا رہا۔ قرآن کہہ رہے ہم نے اس قرآن میں موسیٰ کا ذکر نہیں کیا، بلکہ موسیٰ کی مثل سے تم میں آنے والے رسول کا، مسیح کا ذکر کیا ہے۔ اب اگر مرزا غلام قادیانی مسیح تھا
تو اس کا موسیٰ کے ساتھ موازنہ کرنے سے اس میں تو موسیٰ نظر آنا چاہیے تھا، لیکن ہمیں مرزا غلام قادیانی میں موسیٰ کس زاویے سے نظر آتا ہے؟ ہمیں تو نظر آتا ہے مرزا غلام قادیانی دنیا کا غلیظ ترین شخص تھا، کیڑا تھا۔ چلو وہی چھوڑو، تم تو خود کہتے ہو موسیٰ ایک ایسا نوجوان تھا، بڑا طاقتور نوجوان، کہ اس نے ایک مصری کو مکہ مارا اور وہ مر گیا۔ موسیٰ نے ایک مصری کو مکہ مارا اور وہ کیا ہوا؟ وہ مر گیا۔ غور کرنا ہے اس نقطے کے اوپر۔ موسیٰ رسول اور حکومت کس کی ہے؟ مصریوں کی۔ اور جو اسرائیلی ہیں وہ کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں۔ موسیٰ دیکھتا ہے کہ دو افراد لڑ رہے ہیں، ایک موسیٰ کی قوم سے ہے جو کہ کمزور قوم ہے، جو ذلیل ہو رہی ہے، جن کی کوئی حیثیت اہمیت نہیں، کوئی ان کا ساتھ نہیں دیتا، اور دوسری طرف اس قوم کا فرد ہے جو قوم حکومت کر رہی ہے، جن کے پاس اقتدار ہے۔ اور موسیٰ کیا کرتا ہے؟ موسیٰ اپنی قوم کا جو شخص ہے، حالانکہ غلطی کس کی ہوتی ہے؟ اسرائیلی کی، اس کے باوجود موسیٰ کس کا ساتھ دیتا ہے؟ قطع نظر اس کے کہ غلط کون تھا صحیح کون تھا، وہ تو بعد میں موسیٰ کے اوپر واضح ہوا کہ غلط کون تھا صحیح کون تھا، لیکن اس وقت رب نے اسے موسیٰ کو کیا دکھایا؟ رب نے اس وقت موسیٰ کو یہ دکھایا کہ یہ تیری قوم کا بندہ ہے، یہ حق پر ہے، دوسرا جو ہے دوسری غیر قوم کا وہ باطل پر ہے۔ موسیٰ نے یہ نہیں پرواہ کی کہ میں اگر اس کو ماروں گا تو میرے خلاف کیس ہو جائیں گے، حکومت میرے پیچھے پڑ جائے، کیوں؟ یہ طاقتور لوگ ہیں، ان کا ملک ہے، ان کی سرزمین ہے، ان کی حکومت ہے۔ نہیں، موسیٰ نے اس مصری کو جان سے مار دیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ موسیٰ کے اوپر کیس ہو گئے، موسیٰ کو وہاں سے بھاگنا پڑا، ٹھیک ہے، مصر چھوڑ کر جانا پڑا۔ آپ ذرا غور کرو، میں آپ کرتا ہوں، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ یورپ کے کسی ملک میں رہ رہے ہو، آپ کے سامنے دو افراد لڑ رہے ہیں، اگر آپ برطانیہ میں رہ رہے ہو تو ایک برٹش گورا ہے اور دوسرا ایک پاکستانی ہے، انڈین یا بنگالی ہے، آپ کی قوم کا، دونوں لڑ رہے ہیں، آپ کس کا ساتھ دو گے؟ ساتھ دونا تو دور کی بات ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ تم وہاں سے بھاگ جاؤ گے۔ کیوں؟ تمہیں پتا ہے کہ بھائی گورے کے ساتھ اگر کوئی تم آئے کی تو یہاں رہ نہیں سکیں گے، بے شک ہم صحیح ہی کیوں نہ ہو، ہمارا بندہ ہی رائٹ پر کیوں نہ ہو، نہیں بھائی بھاگو، کیوں؟ چھوڑو ان کو ان کے حال پر، گورے کے ساتھ پنگا نہیں لینا۔ گورے کے ساتھ پنگا لو گے تو بھائی ڈپورٹ ہو جاؤ گے، کیا ہو جاؤ گے؟ ڈپورٹ ہو جاؤ گے، کیس ہو جائے گا۔ اب مرزا غلام قادیانی وہ کیا کر رہا ہے، اور موسیٰ نے کیا کیا؟ موسیٰ نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی، موسیٰ اس قوم کے خلاف کھڑا ہو گیا جن کے پاس اقتدار تھا، جو طاقتور تھے۔ آپ لوگ یہاں رہتے ہوئے اپنے کا ساتھ نہیں دو گے اگر وہ حق پر بھی ہو، ٹھیک ہے؟ اور مرزا غلام قادیانی ذرا غور کرو، مرزا غلام قادیانی حالانکہ جو حکومت کر رہے تھے وہ ان کی سرزمین نہیں تھی، یہ بھی خوف نہیں تھا کہ یہاں سے ڈپورٹ کر دیا جاؤں گا، نہیں، یہ بھی نہیں تھا۔ وہ جو حکومت کر رہے تھے وہ ایک غیر قوم تھی، اور پھر بھی کیا کہہ رہا ہے مرزا غلام قادیانی کے سامنے؟ ایک طرف گورے ہیں، دوسری طرف اس کے اپنی قوم کے لوگ ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم غلط ہو، تم گوروں کی چاپلوسی کرو، گورا اگر غلط بھی ہے تو اس کے چاٹنا ہے اس کو۔ وہ اس کے باوجود تمہیں کس اینگل سے، کس زاویے سے مرزا غلام قادیانی موسیٰ کی مثل نظر آتا ہے؟ ذرا بتاؤ کس اینگل سے، کس زاویے سے؟ پھر عیسیٰ ابن مریم کو لے لو، عیسیٰ ابن مریم کے سامنے کیا تھا؟ اس کو پتا تھا اگر میں نے حق کھول کر واضح کیا تو مجھے صلیب پر بھی چڑھا دیا جائے گا،
سلیب پر چڑھا دیا جائے گا، اس نے پرواہ نہیں کی، سلیب پر چڑھ گیا، پرواہ کی نہیں کی۔ اور مرزا غلام قادیانی کس اینگل سے، کس زاویے سے تمہیں یہ عیسیٰ ابن مریم کی مسئلہ نظر آتا ہے؟ اور یہ تو چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے چیخ اٹھتا تھا، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے، ٹھیک ہے۔ اس کے خلاف اگر کوئی بات ہوتی تھی تو جب دیکھا لوگ میرے خلاف ہونے لگے ہیں تو یہ صفائیاں پیش کرنا شروع ہو جاتا تھا، ایک بات کر کے اپنی بات سے جب ریاکشن لوگوں کا دیکھتا تھا، ایک بات کرتا تھا، جب دیکھتا تھا کہ اب ریاکشن آ رہا ہے لوگوں کا تو کیا کرتا تھا؟ اپنی اس بات کو واپس لے لیتا تھا، کیوں کہ لوگ میرے خلاف نہ ہوں۔ یہ اس کی اوقات تھی۔ خود کہتے ہو کہ موسیٰ کیا تھا؟ موسیٰ نوجوان، اتنا طاقتور کہ اس نے ایک مصری کو مکہ مارا، ایک ہی مکے سے ڈھیر ہو گیا، جان سے چلا گیا۔ اس حوالے سے بھی، اس زاویے سے بھی اگر تم موازنہ کرو مرزا غلام قادیانی کے ساتھ، کوئی موازنہ ہے؟ مرزا غلام قادیانی بیماریوں کا گڑھ، ڈنگوری لے کے کھڑا ہوتا تھا، وہ تو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، 100 بار دن میں موتر کرنے والا، ٹٹیاں کرنے والا، دنیا کی ہر بیماری اس کو لاحق تھی، آئے دن اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا۔ یہ کس طرح سے تمہیں موسیٰ نظر آتا ہے؟ او گدھے کے بچوں، عقل کے اندھو، گٹر کے کیڑو، اور تم موسیٰ کی توہین کر رہے ہو، مرزا غلام قادیانی کذاب کو رسول کہہ کر، مسیح کہہ کر، تم ہر رسول کی توہین کر رہے ہو۔ تم ایسا کرو، قرآن اٹھاؤ، دیکھو جن کا ہم نے قرآن میں ذکر کیا ہے، نوح کا، ہود کا، صالح کا، شعیب کا، لوط کا، ابراہیم کا، موسیٰ کا، عیسیٰ ابن مریم کا، جب انہوں نے لوگوں کے اوپر حق کھول کر واضح کیا، لوگوں نے ان کے ساتھ دشمنی کی، تو ہر رسول کو ہجرت کرنا پڑی یا نہیں کرنا پڑی؟ اپنی سرزمین کو چھوڑ کر جانا پڑا یا نہیں جانا پڑا؟ بتاؤ ذرا۔ اور یہ تو تم خود بھی مانتے ہو کہ جو رسول ہوتا ہے، جو سچا ہوتا ہے، رسالت کا ایک جزو ہے، رسول کے سچے ہونے کی یہ پہچان ہے۔ کیا پہچان ہے؟ جو سچا ہوتا ہے اس کو ہجرت کرنا پڑتی ہے، اس کو وہ سرزمین چھوڑ کر جانا پڑتا ہے جس سرزمین پر وہ پیدا ہوتا ہے، پلتا پڑتا ہے۔ کس وجہ سے جانا پڑتا ہے؟ جب اس کے اوپر واضح ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، اور وہ ذمہ داری کو پورا کرتا ہے، یعنی لوگوں کے اوپر حق کھول کر واضح کرتا ہے۔ اب ظاہر پتہ وہ ضلال مبین میں لوگ ہوتے ہیں، لوگ صوفی گمراہی میں، تو لوگ کہتے ہیں یہ تو نیا دین لے کر آ گیا، وہ لوگ اسے اپنے لیے خطرہ مانتے ہیں، خطرہ تصور کرتے ہیں، تو پھر اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اسے وہ سرزمین چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، اسے ہجرت کرنا پڑتی ہے۔ تو ذرا یہ بتاؤ کہ مرزا غلام قادیانی کے اوپر کب زمین تانگ ہوئی اور کب اس کو ہجرت کرنا پڑی؟ اور پھر یہی نہیں، ایک اور بات ہے، قرآن ایک اور بات بھی بتاتا ہے۔ وہ کیا بتاتا ہے؟ قرآن یہ بتاتا ہے کہ سچے کی پہچان یہ ہے کہ جب اس نے حق لوگوں کے اوپر کھول کر واضح کیا، اس کے اوپر زمین تنگ کی گئی، اس کو وہاں سے نکلنا پڑا، ہجرت کرنا پڑی، اور پھر رب نے اپنا فیصلہ سنایا۔ جب رب نے اپنا فیصلہ سنایا تو سچا واپس اس سرزمین پر آیا، چھاتی ٹھوک کر آیا، جیسے ہود نے اور صالح نے آ کر کہا، واپس اس خطے میں آ کر کہا، جب رب نے اپنا فیصلہ سنایا، کہا کہ یہ تھا وہ جس سے میں تمہیں متنبع کرتا تھا، اب کہاں گئے؟ اب مجھے یہاں کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ اقتدار کہاں گئے، وہ طاقت کہاں گئی، وہ لوگ کہاں گئے؟ اے لوگوں جو تھوڑا عرصہ پہلے یہاں موجود تھے، جن کو میں متنبع کر رہا تھا، کہاں گئے ہو تم؟ کہاں گئے ہو؟ اب آؤ نا سامنے، نظر نہیں آ رہے؟ تم تو مجھے کہتے تھے کہ ہم تمہیں یہاں نہیں رہنے دیں گے، ہم تجھے یہاں نہیں رہنے دیں گے، میں تو یہاں کھڑا ہوں، مجھے تم نظر نہیں آ رہے، کہاں گئے تم؟ موسیٰ بھی واپس آیا اس خطے میں اور آ کے یہ آواز لگائی، مجھے تم نظر نہیں آ رہے، کہاں گئے ہو؟
آؤ اب مجھے نکالو یہاں سے، اب مجھے کذاب کہو۔ ایسے ہی کیا ہوا، ہود آیا واپس، صالح آیا واپس۔ شعیب کو کیا کہا گیا؟ شعیب کو کہا گیا کہ اے شعیب تیرے پاس ایک ہی رستہ ہے، وہ کون سا ہے؟ واپس آباء و اجداد کے دین پر آ جا، ورنہ پھر دوسرا رستہ کیا ہے؟ تو یہاں نہیں رہ سکتا، ہم تیرے اوپر زمین تنگ کر دیں گے، ہم تجھے قید کر دیں گے، جیل میں ڈال دیں گے۔ شعیب کی ماننے والوں کو بھی یہی کہا گیا، تمہارے پاس ایک ہی رستہ ہے، واپس پلٹ آؤ، ورنہ یہاں نہیں رہنے دیں گے، تمہیں قید کریں گے، تمہیں ملک بدر کریں گے، یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ تو شعیب اور اس کی دعوت کو ماننے والوں کو وہاں سے نکلنا پڑا، ہجرت کرنا پڑی، ان کے اوپر زمین تنگ کر دی گئی، وہاں سے نکلنا پڑا۔ نکلے وہاں سے جب، تو کیا شعیب اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس وہاں نہیں آیا؟ آیا یا نہیں آیا؟ آیا۔ کب آیا؟ جب رب کی نصرت آئی۔ کیوں کہ جب ہر رسول نے آ کر حق کھول کھول کر واضح کیا تو لوگوں نے اس کے ساتھ دشمنی کی، کفر و کذب کیا، تو آگے سے رسول نے کہا یا رب، اے میرے رب، یعنی اپنے وجود کو پکارا کہ میں جو ذمہ داری تو نے میرے اوپر عائد کی تھی پوری کر چکا ہوں، یہ نہیں مان رہے، یہ تو دشمنی کر رہے ہیں، میں کیا کروں؟ یہ تو میرے اوپر زمین تنگ کر رہے ہیں۔ تو رب نے کہا تو کیا کر، تو صبر کر جب تک کہ ہمارا فیصلہ نہیں آ جاتا۔ تو کیا کر، صبر کر جب تک کہ ہمارا فیصلہ نہیں آ جاتا۔ تو ہر رسول کو نہ صرف وہاں سے نکلنا پڑا، ہجرت کرنا پڑی، بلکہ انہوں نے صبر کیا جب تک کہ رب کا فیصلہ نہیں آیا، اور جب رب کا فیصلہ آیا تو ہر رسول واپس وہاں آیا۔ رب کے فیصلے کے بعد ہر رسول آیا۔ کیسے آیا؟ چھاتی ٹھوک کر آیا۔ ٹھیک ہے، محمد کی مثال لے لو، محمد کو کیا مکہ سے ہجرت نہیں کرنا پڑی؟ کیسے؟ زمین تنگ کر دی گئی کہ ہم تجھے قتل کر دیں گے، اور پھر کیا محمد ہجرت کرنے کے بعد واپس نہیں آیا؟ نہیں آیا۔ کیسے آیا؟ چھاتی ٹھوک کے آیا۔ اے مکہ والو، تم وہی ہو نا جنہوں نے میرے پر زمین تنگ کی تھی، جو کہتے تھے تجھے ہم یہاں نہیں رہنے دیں گے، تجھے قتل کر دیں گے، آؤ اب، آؤ مجھے قتل کرو، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، آؤ اپنے دعوے کو سچا ثابت کرو۔ تو کیا مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ بالکل ایسے ہی آیا تھا؟ کیونکہ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، کہا تم میں جو بھی آ کر مسیح موعود ہونے کا دعوے دار ہے، دیکھو کیا یہ جس طرح آیا ہے ایسے ہی اس سے پہلے ہر رسول آیا؟ کیا نوح ایسے ہی آیا؟ ہود ایسے ہی آیا؟ صالح ایسے ہی آیا؟ شعیب ایسے ہی آیا؟ لوط ایسے ہی آیا؟ ابراہیم ایسے ہی آیا؟ موسیٰ ایسے ہی آیا؟ عیسیٰ ابن مریم ایسے ہی آیا؟ محمد ایسے ہی آیا؟ اگر تو پہلے والے رسول ایسے ہی آئے تو یہ سچا ہے، اگر ایسے نہیں آئے تو پھر یہ سچا نہیں، یہ کذاب ہے، کیونکہ ہم نے اس قرآن میں تمہیں کہانیاں نہیں سنائی، لطیفے نہیں سنائے، ہم نے اس قرآن میں گزشتہ رسولوں کی مثلوں سے تم میں آنے والے مسیح کا ذکر کیا ہے، اس کی پہچان بتائی ہے۔ تو رکھو ایک طرف مرزا غلام قادیانی کو، دوسری طرف باقی رسولوں کو۔ مرزا غلام قادیانی کون تھا؟ دہلا دینے والے حقائق جانیے احمد عیسیٰ کی زبانی۔